جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور زکات دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کس کو دیکھ کر؟ تم نماز قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو۔ کیا کرو؟ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، زکات دو۔ تو رکوع کرنے سے مطلب آیا کہ آپ کے امام جو ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، تو جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اس طرح آپ نماز پڑھو۔ تو آج کی ہم اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم کو آج جیسی اتنی خوبصورت اتنی مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں کچھ فائدہ اٹھائے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کی کچھ فائدہ اٹھائے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ کس سے ثابت ہے شب برات، کس سے؟ بہت لوگ ہمارے مسلمان میں بھی ہیں جو شب برات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک یہ ضروری بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو ایک رات وہ اپنے بستر پر نہیں تھے، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے ازواج کے پاس گئے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سے بھی چلتے تھے تو آپ کے ساتھ ساتھ کستوری کی خوشبو مہکتی تھی، کستوری کی خوشبو کی مہک آتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کیا کرتی ہے کہ وہ خوشبو کو سونگتی ہوئی جاتی ہے، تو وہ خوشبو کہاں پہنچتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں، کہاں ہے؟ مدینے کے قبرستان میں موجود ہے۔ جب آپ وہاں پہنچی تو پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہاں ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا عائشہ تم یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں تم کو بتاؤں کہ آج کی رات 15ویں شب کی رات وہ برکت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج فیصلہ کرتا ہے کہ دنیا میں کون آنے والا ہے اور کون جانے والا ہے، کون دنیا میں آنے والا ہے، کون بچہ پیدا ہونے والا ہے اور کس کی موت ہونے والی ہے۔ آج کے دن یہ فیصلہ ہوتا ہے، آج کے دن یہ حساب ہوتا ہے۔ فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ آج تم یہ کرو کہ کون جینے والا ہے اور کون مرنے والا ہے اور کون پیدا ہونے والا ہے، اور کس کے لیے پورے سال بھر کے لیے کتنا رزق لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا رزق عطا کرتا ہے آج ہی کے شب وہ رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہ آج اعمال اٹھائے جاتے ہیں، آج کی رات
اعمال اٹھائے جاتے ہیں کہ ہم نے پورے سال میں کیا کیا، کتنے گناہ کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنے غیبت کیے، کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازیں سچی نیت سے پڑھی اور کتنی نمازیں ہماری خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ تو آج کی رات یہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کا جو رزق جتنا جس کو دینا ہے سب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آج کی رات بہت مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں جب ہمارے اعمال پیش ہو جائے تو اس میں عبادت ہو۔ تو آج کی رات ہم عبادت کریں گے تبھی تو ہوگا نا۔ تو ہمیں چاہیے اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اللہ تبارک و تعالی آج کے شب، آج کی رات کو بنو قلب کے جو ایک قبیلہ تھا، جس قبیلے کا نام تھا بنو قلب، تو اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ بکری اور بھیڑ چراتے تھے، بکری اور بھیڑ چراتے تھے۔ تو بنو قلب کے قبیلہ کے جو بنو قبیلہ ہے، تو اس کے جو بھیڑ اور بکری ہے، اس کے جتنے بال ہیں، اس بال کے برابر اللہ تعالیٰ آج جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے اور اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہمارا بھی خواہش ہے، آپ سبوں کا خواہش ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو بخشتا ہے تو ان میں ہمارا بھی نام ہو، ان میں ہمارا بھی نام ہو، ہم بھی بخشے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخشتا ہے، تو ہمیں اور آپ، ویسے بات تو بہت سی ہے، فضیلت بہت سی ہے، میں آپ کو بتاؤں تو ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ کو میں کچھ مین بات بتا دوں جو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ قبر پر جانا حرام نہیں ہے، قبر پر جانا حرام ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ قبرستان آتے ہو قبر پر جانا حرام ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ قبر پر جانا حرام نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود قبر پر گئے اور یہ قبر پر جانا حضور کی سنت میں سے ہے، قبر پر جانا حضور کی سنت میں سے۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہمیں قبر پر جانے سے روکے وہ اس رات، مطلب اس رات میں جو مبارک رات ہے اس چیز سے وہ محروم ہوتا ہے۔ تو پھر محروم تو شیطانی ہوتا ہے، محروم تو شیطانی ہوتا ہے۔ تو ہم خدا کی مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کو بھرپور عبادت کریں۔ کیا کریں؟ نفل نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں۔ لیکن میں آپ کو جمعہ کے دن بتایا تھا کہ 4 لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی، معافی نہیں ملے گی۔ تو میں شارٹ کٹ میں بتاؤں، پہلا کیا بتایا تھا؟ غیبت چغل خور نہیں، یہ دوسرا بتایا تھا۔ پہلا بتایا تھا مشرکین جو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرتے ہیں، نمبر 1 مشرکین، نمبر 2 غیبت چغل خور، اور نمبر 3 حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، اور جو اپنے بھائیوں سے یا مومن مسلمان سے جتنے بھی جو بھی ہو بغض رکھنے والا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر بتایا تھا ماں باپ کا نافرمان۔ تو ہم میں سب سے زیادہ 2 گناہ پائے جاتے ہیں، 3 گناہ۔ شرک تو ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، شرک کا خطرہ نہیں ہے، میری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو غیبت ہمارے اندر موجود ہے، چغل خوری، اس کی بات اس تک پہنچانا، اور خاص کر کے ہمارے ماں بہنوں میں یہ چیز زیادہ عام ہے ہر جگہ پر۔ تو پہلا ہمارے اندر غیبت موجود ہے، دوسرا ہمارے اندر حسد اور بغض موجود ہے، تیسرا بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ غلط ہے، ہم صحیح ہیں، تو اس وجہ سے بھی ماں باپ کی نافرمانی کر لیتے ہیں۔ لیکن ماں باپ اگر غلط جگہ پر بھی ہو تو ان کی بھی نافرمانی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور تیسری
میں آپ کو بتاؤں کہ نفل نماز پڑھتے ہیں، اس میں بہت سی نفل نماز ہے. آپ کو کیا بولتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہوں گے کہ اس میں نفل نماز کے شب برات کے نوافل کے حساب سے آیا ہوگا. نفل نماز پڑھتے ہیں، یا پھر بہتر اب یہ بھی ہے کہ انسان زندگی میں ایک بار صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے. صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھے. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے، کیا بہتر یہ ہے کہ آپ قضائے عمری پڑھیں. کیا پڑھیں؟ قضائے عمری. ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، لاسٹ بات یہ کہ قضائے عمری کسے کہتے ہیں؟ قضائے عمری کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ نام تو سمجھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں سمجھ پاتے کہ قضائے عمری کون سی نماز ہے. قضائے عمری کون سی نماز ہے؟ تو قضائے عمری وہ نماز ہے جب سے آپ پر نماز فرض ہوا ہے، اس کے بعد آپ سے جتنی نماز چھوٹی ہے وہ قضائے عمری ہے. وہ قضائے عمری ہے. تو آپ جب بھی قضائے عمری پڑھے تو پہلے یہ نیت، دل میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ میں وہ نماز ادا کر رہا ہوں، جیسے فجر کی میں وہ نماز ادا کر رہا ہوں جو میرا سب سے پہلا چھوٹا ہو. پھر دوسرے میں بھی وہی کرے کہ جو پہلا ہوگا تو پھر دوسرا ویسے. تو اسی طرح یہ قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ ہے. تو قضائے عمری میں پڑھیں. اور سب سے مین بات کہ آج کی شب جو اتنا مبارک اور اتنا پرخلوص اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ شب عطا کیا، ہمیں جو یہ شب عطا کیا، تو ہم اس میں کریں کیا؟ بہتر ہے کہ آپ پہلے قبرستان جائیں. کہاں جائیں؟ قبرستان جائیں. اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں. اپنے ماں باپ، والدین، یا پھر ماں باپ نہیں تو دادا، جو بھی ہیں آپ کے خاندان رشتہ دار میں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. قبرستان جائیں، مزار پاک پر جائیے. لیکن اس میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ جائے تو خرافات نہ کریں. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ شب برات کی جو رات ہے یہ جاگنے کی رات سمجھ کر کے پھر روڈ پہ گھومتے رہتے ہیں، پھر ان کا جاگنا کوئی قبول کا نہیں ہوا. اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے. گھومنے والوں سے اچھا جو رات میں جا کے عبادت نہ کرتا ہو، جو خالی گھومتا ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لے. جب تک آپ عبادت کر سکتے، قرآن کی تلاوت کر سکتے کرو. آپ نہیں کر پا رہے سو جاؤ. پھر اٹھ کے فجر کی نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. لیکن اگر گھومیں گے، باہر میں پھریں گے اور یہ کریں گے تو پھر اس سے آپ کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم زندگی میں جتنی بھی برائیاں کی ہے، گناہیں کی ہے، تو سب سے توبہ کریں. سب سے میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ شب برات کی رات کو آسمان اول پر آ کر کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی مدد مانگنے والا جس کی میں مدد کروں. تو ہم مدد مانگے، اپنے لیے بھی مدد مانگے، اور ہمارے تمام عالم اسلام میں دیکھیے کہاں کہاں نہیں پریشان حال ہے. فلسطین کا آج کیا حال ہے، تو ہم اس کے لیے بھی دعا کریں. اور ہمارے ائمہ کرام، علماء دین جو پریشان حال میں کسی مصیبت میں ہے تو ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. تو اسی طرح کے دن 24 گھنٹے کے اندر کچھ ٹائم ہوتا ہے، کچھ موقع ہوتا ہے جو دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. جیسے جمعہ کے دن بھی دعا کی مقبولیت، بہت سے وقت ہے جو مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. جیسے صبح صادق کا وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اسی طرح آج کی پوری رات مقبولیت کا وقت ہے. آج کی پوری رات مقبولیت کا وقت ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں، ریاضت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہو، جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو ہمارے اعمال میں عبادت ہو، ریاضت ہو، نیکیاں ہو. کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی بات پسند آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ
کو یہی بات پسند آ جائے کہ میرا بندہ نے اتنا گناہ کیا لیکن آج کی رات مجھ سے کیا مانگا؟ بخشش مانگا، تو میں اسے بخش دیتا ہوں. میں اسے پتہ ہے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنی بندوں کی بخشش کے لیے، اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے خدا کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈے گی. خدا کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈے گی کہ کس طرح بخشا جائے، یہ کس طرح بخشا جائے. اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ لاسٹ میں آدمی، تمام لوگ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کا شرط ہے، ایمان کا شرط ہے. تو لاسٹ میں سب لوگ چلے جائیں گے جنت میں. لاسٹ میں 2 لوگ بچیں گے جانے کے لیے جو جہنم میں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. لاسٹ میں 2 لوگ بچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے 2 بندوں کو، دونوں بندوں کو لے کے آؤ، دونوں بندوں کو لے کر کے آؤ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا کہ تم اتنے دن جو جہنم میں چلے تو کس وجہ سے چلے، کس مصیبت کے، کس پریشانی؟ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں تمہارا نافرمانی کیا، میں نے تمہارا دنیا میں نافرمانی کیا، تمہاری فرما برداری نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ تم جاؤ، پھر جہنم میں چلے جاؤ، پھر تم جہنم میں چلے جاؤ. تو ایک شخص، ایک آدمی جو رہے گا، دونوں میں سے ایک جو رہے گا تو وہ تو فٹاک سے چھلانگ لگا رہے گا، جلدی سے کود جائے گا جہنم میں. لیکن دوسرا بندہ جو رہے گا وہ بار بار خدا کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھے گا، وہ خدا کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تم مجھے پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں سنا تھا، میں نے دنیا میں سنا تھا کہ تیری رحمتیں بہت ہے، تیری رحمتیں بہت ہے، تیری نگاہ بہت، جسے تو چاہے معاف کر دے، جسے تو چاہے معاف کر دے. تو وہ بندہ کو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ اللہ تعالیٰ سے وہ بندے کی امید جو تھی کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے بخش دے، کیوں؟ تو وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. تو میں اسی خواہش میں دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ کہیں یہ آواز آ جائے کہ میں بندہ تجھے معاف کر دیا اور تیری رحمت کم نہیں ہے، تیری رحمت کم نہیں ہے، تیری رحمتیں کم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عذاب پسند اتنا آئے گا کہ فرشتوں کو کہے گا کہ اے فرشتے تم اس بندے کو جنت میں ڈال دو، تم اس بندے کو جنت میں ڈال دو. اس کو جنت میں ڈال دیا، وہ تو خوش ہو گیا، اس کو جنت میں ڈال. اب جو دوسرا بندہ جہنم میں چھلانگ لگایا تھا، جو کودا تھا، اس کو بھی بلایا جائے گا. کہا کہ تم نے کیوں، مطلب جیسے ہی بتایا تم کہ جہنم میں چلے جاؤ تو فٹاک سے ترنت کیوں چلا گیا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں تمہاری ایک بھی بات کو نہیں مانی، میں نافرمانی کیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہاں بھی نافرمانی کروں، دنیا میں تو نافرمانی کیا ہی، کم سے کم یہاں تو خدا کی بات کو مان لوں. تو اس کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو بھی جنت میں ڈال دو. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے کہ ایمان کی حفاظت کریں. سب سے پہلے ایمان، عقائد، اسلام، جو ایمان کی جو بنیاد ہے اور جڑ ہے. ایمان تو ایمان ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ مین ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عقائد ہے. کیا ہے؟ عقائد ہے، عقیدہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اپنا عقیدہ مضبوط بنائیں، اپنا عقیدہ اچھا رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے، پیروی کرے، ان کی زندگی کو اپنائے.
تو ہمیں اور سب سے پہلی بات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کسی کے عیب نکالنے سے پہلے وہ عیب اپنے اندر خود تلاش کریں کہ کہیں میرے اندر یہ عیب تو موجود نہیں ہے. آج اگر آپ کسی کا عیب چھپاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کو چھپا دے اور آپ کو بخشش کا پروانہ مل جائے. تو ہمیں آج کی رات کی فضیلت اور اہمیت سمجھنی چاہیے اور ہم کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. اور ایک لاسٹ بات بتاؤں کہ آج کی جو شب برات کے دن جیسے صبح کا وقت ہے تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں اور بہت لوگ کرتے بھی ہیں اور یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہانے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو دو طریقے سے بیری کے پتے کو استعمال کیا جاتا ہے. دو طریقہ ہے ان کا. ایک تو یہ کہ 7 بیر کا درخت کا پتا لے لے, پتے لے کر کے اس کو گرم کرے. گرم کرنے کے بعد اس پانی کو نہانے کے پانی میں مکس کر دیں اور اس پانی سے نہا لیں تو آپ کے اوپر پورے سال بھر کسی جادو یا ٹوٹکا یا نظر کسی چیز کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ 7 بیری کے پتے کو لے کر کے آپ کیا کریں, پتھر سے پیس لیں. الگ الگ جگہ میں الگ الگ نام ہے, مجھے تو نہیں پتا, لیکن جیسے پتھر ہے پتھر سے پیس لیں. پتھر سے پیسنے کے بعد اس کو ایک گلاس پانی میں لیں اور 3 گھونٹ نہیں, تھوڑا جیسا آپ کو جتنا پیا جائے تھوڑا 3 چسکیاں پانی کا لے لیں اور باقی کا بچا ہوا پانی نہانے کے پانی میں ڈال کر نہا لیں. تو اس سے بھی آپ کے اوپر کسی جادو کا یا کسی اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ بھی بہت سے بیماریوں کا علاج بھی ہے اور بہت سے بیماری اور بلائیں دور ہوتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی رات کی فضیلت کو اور اہمیت کو سمجھیں. ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کی خطاؤں کو, لغزشوں کو, گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے بولنے میں آپ کے سننے میں جو غلطی ہو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.